یہ جو پولیس والے، یہ جو نامعلوم افراد عام پلین کپڑوں کے اندر گھس جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں، سارا گھر توڑتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، جو تشدد کرتے ہیں لوگوں پہ، جو ظلم کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں لوگوں کو جیلوں کے اندر، جنہوں نے سوشل میڈیا کے بچوں کو صرف ٹویٹس کے اوپر اٹھا لیا اور ان کو تشدد کر کے واپس بھیجا، جو صحافیوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، عمران ریاض جو ابھی تک غائب ہے، پتہ نہیں کہ کدھر وہ گیا ہوا ہے، عدالتوں بھی بے بس ہو گئی ہیں، عدالتوں کے پاس بھی وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جی وہ پروڈیوس کرو ایک صحافی، صرف اس لیے، اس نے تو کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی تھی، لیکن صرف اس لیے کہ وہ ظلم کے سامنے سچ بول رہا تھا، اس کو اٹھا لیا۔ 4 پاکستان کے ٹاپ صحافی ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، ملک چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ وہ سچ نہیں بول سکتے تھے، اور ان کے اوپر یہی قسم کا جو عمران کو پہلے اس کے اوپر تشدد کیا، پھر جو اب اس کو غائب کیا ہوا ہے، خوف پھیلایا ہوا ہے۔ باقی سارا میڈیا کنٹرول میں ہے، صرف وہ تب بول سکتے ہیں اگر عمران خان کی کوئی برائی ہو، پروپیگنڈا، وہ بول سکتے ہیں، وہ کوئی سچ نہیں بول سکتا آج۔ اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ان میں سے جو ہم بڑے بڑے نام سمجھتے تھے کہ وہ صحاف کے لیے ان کی بڑی قربانیاں ہیں، وہ بھی آج گھٹنے ٹیک کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن مجھے افسوس اور ہے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز پہ، مجھے افسوس ہے جو کہتی ہیں ہم عورتوں کے لیے NGOs بنے ہوئے ہیں، ہم عورتوں کے لیے حقوق کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ واحد پارٹی ہے پاکستان کی تاریخ میں جس نے پہلی دفعہ خواتین کو پالیٹکس میں لے کے آئیں، انہوں نے شرکت کرنی شروع کی، جلسوں کے اندر عورتیں آئیں، فیملیز آئیں۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ہمارے ملک میں۔ یہ خوشائن چیز ہے کہ ملک کی جتنی بڑی پارٹیسپیشن ہوگی پالیٹکس کے اندر، اتنا بہتر وہ احتساب کریں گے حکمرانوں کا۔ جتنی زیادہ بڑی ٹرن آؤٹ ہوگی، اس کا مطلب کہ عوام نظر رکھ رہی ہے حکمرانوں کے اوپر۔ تو اصل تو ڈیموکریسی کا مطلب ہی یہ ہے کہ عوام احتساب کرتی ہے، جو حکومت کرتے ہیں وہ دیکھتی ہیں ان کا۔ تو عوام تو آج پہلی دفعہ نکل رہی ہے، اس طرح ٹرن آؤٹ ہو رہا ہے، عورتیں نکل رہی ہیں، اور ان عورتوں کے اوپر جان کے یہ تشدد کیا جا رہا ہے باقی عورتوں کو ڈرانے کے لیے کہ وہ نہ گھروں سے نکلیں، کہ وہ چپ کر کے سہم کے بیٹھ جائیں۔ تو کدھر گئی ہیں ہیومن رائٹس جو عورتوں کو ریپرزینٹ کرتی تھیں؟ کدھر ہیں وہ عورتیں؟ کیوں نہیں بول رہی کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے ان عورتوں کے اوپر؟ وہ بیچاری صنم اور طیبہ، وہ تو تحریک انصاف میں ان کا کوئی عہدہ نہیں ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ وہ صنم کے خامد آیا، اس کو پکڑ کے لے گئے، اب ان کا گھر میں بچہ ہے، وہ کیا کرے گا؟ دونوں کو پکڑ کے لے گئے۔ عمر چیمہ، اس کی بیوی، میں پھر سے کہتا ہوں وہ کینسر کی سفرر ہے، کینسر کی سے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، صرف اور صرف دہشت پھیلانے کے لیے کہ عورتیں گھروں سے نہ نکلیں۔ اور پھر سے کہ نہ یہاں بول رہی ہیں نہ باہر، بڑی فکر ہے افغانستان کی عورتوں کی، بہت فکر ہے۔ اور ہے ٹھیک ہے کہ اسکولوں میں سب سے زیادہ ملک کی بہتری ہوتی ہے جب عورتیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں، اور پاکستان میں تو خاص طور پہ جب آپ کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہو تو اس کو روکتا ہی ہے کہ پڑھی لکھی، جب آپ کی بچیاں پڑھی لکھی ہوتی ہیں، عورتیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں۔ لیکن کیوں فکر نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی عورتوں سے کیا ہو رہا ہے؟